بسم الله الرحمن الرحيم. عن زرارة بن أوفاء عن عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا: لیسا بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، نیز رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس میں ترغیب دی گئی ہے سلام عام کرنے کی، کھانا کھلانے کی اور راتوں کو نماز پڑھنے کی۔ سلام عام کریں، سلام میں پہل کریں، سلام کا رواج عام کریں، سلام کو رواج دیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو کھانا کھلائیں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نمازیں پڑھیں۔ تو ان تین چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جب پہلی بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوا: لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔